السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن کا سوال ہے کہ بعض عورتوں کے ہاتھوں پر اور پنڈلیوں پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے بالوں کو اتار سکتی ہیں یا ان بالوں کا اتارنا شریعت میں منع ہے؟ اس کی وضاحت کی جائے۔ دیکھیے، عورتوں کے یہ جو بال اتارنا یا نہ اتارنا، ان کے دلائل پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو تین قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی تین قسم کے بال ہیں عورتوں کے، جن میں سے پہلے وہ ہیں جن کا اتارنا حرام قرار دیا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور وہ بال بھووں کے بال ہیں، یعنی آنکھوں سے اوپر جو بھویں ہیں، ان کے بال اتارنا اکھاڑنا بالکل حرام ہے۔ بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں ہم خامد کو دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں، وہ خامد کو دکھانے کے لیے ہو یا نعوذ باللہ کسی اور نظریے سے ہو، یہ بالکل حرام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ النامسہ کے لفظ قرآن حدیث شریف میں ملتے ہیں کہ آپ نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو بھووں کے بال اکھاڑتی ہیں، جو آنکھوں سے اوپر ہیں۔ آج کل عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، ہر ایک عورت کو الا ماشاءاللہ جس پہ اللہ کا رحم و کرم ہو چند ایسی خواتین ہوں گی، ورنہ عام طور پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بھووں کے بال اکھاڑتی ہیں اور انہیں باریک کر دیتی ہیں تیر کمان کی طرح۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ایسی بہنوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہر وقت ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے لعنت برس رہی ہے، اور وہ مرد یا وہ عورت کتنا بدقسمت ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے لعنت برس رہی ہو۔ تو ان کا اکھاڑنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، یہ کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ دوسرے بال وہ ہیں جن کو صاف کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے، جیسا کہ انسان کی بغلوں کے بال ہیں، وہ خواتین کے ہوں مردوں کے ہوں، زیر ناف بال ہیں، ان کے اتارنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سفر پہ ہو تو آنے سے پہلے اپنی بیوی کو اطلاع دے دیں تاکہ وہ لوہا وغیرہ استعمال کر لے، یعنی بلیڈ وغیرہ سے، استرے وغیرہ سے اپنے جسم کی پوری صفائی کر لے۔ یہ شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ یہ دو قسم کے بال ہیں، یعنی ایک کو زائل کرنا واجب ہے جیسا کہ زیر ناف بال، بغلوں کے بال، اور کئی علماء نے انہی کے ساتھ ان بالوں کو بھی شمار کیا ہے جو کسی عورت کے غیر فطری طور پر آ جائیں، جیسا کہ اس کی مونچھوں کے بعض بال نکل آتے ہیں، بعض عورتوں کے داڑھی کے بال نکل آتے ہیں، تو اکثر علماء کے نزدیک ان کو بھی اتارنا واجب ہے، خاص طور پر شادی شدہ عورت کے لیے، تاکہ وہ اپنے خامد کے لیے خوبصورت بن کر رہے۔ تو ایک بال وہ ہوئے جن کا اکھاڑنا حرام ہے جیسے بھووں کے بال، اور ایک وہ ہیں جن کا صاف کرنا، زائل کرنا واجب ہے جیسا کہ زیر ناف اور بغلوں وغیرہ کے بال ہیں، یا جن عورتوں کے داڑھی اور مونچھوں کے بال نکل آتے ہیں، ان کو تھوڑے ہوں زیادہ ہوں جیسے بھی ہوں ان کو زائل کرنا واجب ہے۔ کچھ بال وہ ہیں جن کے زائل کرنے یا رکھنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے، جیسے ہاتھوں کے بال ہیں اور اس طرح پنڈلیوں کے بال ہیں۔ تو ان کے متعلق علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ بہت زیادہ ہیں، برے لگ رہے ہیں، تو پھر ان کو لازمی ریموو کر دینا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ یہ عورت کی مرضی پر منحصر ہے، وہ چاہے تو ان کو زائل کر سکتی ہے، اتار سکتی ہے، اور چاہے تو باقی رکھ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بال یہ بہت زیادہ ہیں جو برے لگ رہے ہیں، تو وہ اپنے خامد کے لیے خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لیے ان کو بھی اتار سکتی ہے۔ یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو اس پر وہ ان کو اتار دے یا باقی رکھے، انشاءاللہ اس پر اسے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھووں کے بال اکھاڑنا حرام ہے، کچھ بال اکھاڑنا یہ واجب ہے، اور یہ بال جو ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر ہوتے ہیں یہ عورت کی مرضی کے مطابق ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا اگر یہ معمولی ہوں تو نہ اتارے، اور اگر بہت زیادہ ہوں، برے لگ رہے ہوں، تو وہ اتار سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔